بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب علماء تشریف فرما ہیں، ان کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں۔ ایک چیز میں نے سب میں دیکھی ابھی، شکوہ، درد ہے، مسائل ہیں، حل دیے گئے، تجاویز دی گئیں، اور آگے کیا کریں، پرابلمز کا پتہ ہے۔ میں ایک اپنا واقعہ آپ سے چھوٹا سا شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے سلام پیش کر کے میں باہر آ رہا تھا، رات کا 2-2:30 کا ٹائم ہوگا، تو وہ سردیاں تھیں، تو میں گاڑی پہ باہر نکلا تو ایک ترک بندہ تھا، تو وہ کھڑا تھا، تو اس کو میں نے ویسے ہی پوچھا عربی میں، تو اس کو ساتھ بٹھا لیا۔ تو وہ اپنے وہ نقش بندی سلسلے کے تھے، تو انہوں نے مجھے پوچھا آپ کون؟ میں نے کہا پاکستانی۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیا، تو میں نے تھوڑی بہت مجھے عربی جو آتی تھی میں نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا سوا سوا اخو اخو، یعنی ہم بھائی بھائی۔ میں نے کہا وہ کیسے، بتاؤ۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، جب سلطنت عثمانیہ، ہماری سلطنت، مجھے پتا تو تھا لیکن میں نے اسے پوچھا تجسس میں، تو تمہارے پاکستان کی اس وقت کے لوگوں کا ہم پہ احسان، آپ کی عورتوں نے اپنے زیور بیچے سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے، تو میں اس وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہوں۔ فکر رضا کا پلیٹ فارم اس امام احمد رضا خان علیہ کا جو یہ ہم آج کی نشست کو یہ ہم نے جو سجایا، بلایا، سب کو آپ کو دعوت دی، خدا کی قسم آپ سب جانتے ہیں، علماء ہیں، اس وقت کے حالات کو دیکھیے، اس وقت کے معاملات کو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس برے صغیر کے دور میں، اس فتنے کے دور میں کس طرح سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، تمام فتنوں کے آگے کوئی مسلط نہیں دیکھی۔ اس وقت کے اور بھی معاملات تھے، اور بھی لوگ تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جن حالات میں ہم آج گزر رہے ہیں، ہم دور نہ جائیں، سب نے اپنی اپنی آراء دی، اپنے اپنے معاملات بتائے۔ صرف ماضی قریب میں ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے، حضرت امام احمد رضا، ان کی تعلیمات کوئی نئی نہیں ہے، جیسے انہوں نے آپ نے سنا، پرانی ہے، سب کو پتا ہے، ان پہ ہی اکٹھے ہو جائیں۔ اقبال کے شعر ہم سب پڑھتے ہیں، اپنے اپنے دھن میں، اپنے اپنے معاملات کو بتانے کے لیے۔ کبھی باغی مرید بھی پڑھ لیجئے ان کی، نہیں پڑھیں گے، نہیں سنائیں گے، نہیں ہمیں بتایا جائے گا۔ گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں، ہمارے قومی شاعر یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، آج بھی پوجے جا رہے ہیں بھائی۔ تو آج بھی فکر اعلیٰ حضرت جس بندے سے ادا ہوگی، اس کو مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں زندگی ایک ہے یار، ایک زندگی ہے صرف، اور ہمیں پتہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تو کس چیز کی مسلحت؟ ایک جان ہے، صرف ایک جان، ایک زندگی ہے، اس سے بار بار نہیں ملے گی۔ تو جس چیز کا پتہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر بندے سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اپنی ریت کے اوپر ہی اگر ہم نظر ثانی کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ ان بندوں کو، ان سانپوں کو پالنے والے بھی ہم، ان کو نکیلیں ڈالنے بھی ہمیں آتی ہیں،
لیکن کب؟ جب ہم چند باتوں پہ ایک ہو جائیں. کھائیں اہل سنت کا اور بھونکے بھی، کھائیں اہل سنت کا اور اسی کے خلاف چلیں بھی. کتنی دیر برداشت کریں گے؟ کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے پیسوں پہ پلنے والے ہمیں، بھائی آپ دیکھیے، آپ کا ملازم ہو، آپ کو کوئی آپ کی تنخواہ لے اور آپ کو گھورے، کب برداشت کرتے ہیں؟ کب برداشت کرتے ہیں ہم یہ؟ اور ہمارے پالے ہوئے یہ پالتو کتے آج ہمارے ان شخصیات پہ بھونکنا شروع ہو گئے ہیں. کتنی دیر برداشت کریں؟ یا یہ چھوڑ دیجئے پھر، یا اپنے منصب پر، میں آپ کی بات نہیں کر رہا الحمدللہ بھائی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یا ہم اپنے منصب پہ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں جہاں جس کا بھی ہے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. جو بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بندہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے بندوں کو جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ان کو قائل تو کر سکتے ہیں کہ اس سے دور رہیں. اس کو اپنی مجلس سے ہم اپنی استطاعت پہ تو کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی پڑے گی. ورنہ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ دن نہ دیکھنا پڑ جائے ہمیں کہ یہ مسجدیں، جیسے حضرت کی مجھے باتیں بڑی اچھی لگی اور دکھ بھی ہوا کہ وہ دن نہ دیکھنا پڑ جائے جو بغداد میں اور وہ چیزیں یہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت نہ بن جائے، جیسے کہ نظر آ رہی. وہ نیا قرآن لانے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو ہم دور نہیں جاتے، جس سیالکوٹ میں تو کر سکتے ہیں. اپنے بڑے سے گھر کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانچ بندے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور صحیح ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ ہی ہیں، یہ آپ کی فکر ہے، یہ آپ نہیں کرنا ہے. یہ ہم نا امید نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں نا امید انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی فکر، ہماری نہیں، ان کی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. یہ عقیدے اہل سنت کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری، اپنی استطاعت پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلا لائحہ عمل ہمارا یہی ہوگا. پھر انشاءاللہ تعالی سب دوستوں کو دعوت دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم فارم آپ سے لے لیے ہیں، تو نیکسٹ رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر فرمائے. جو بسم اللہ جی.